آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر سبق پڑھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی. قرآن مجید فرقان حمید آپ کا درست ہو جائے گا اور بے شمار برکتیں انشاءاللہ عز و جل ملیں گی. آپ بھی مل کر پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، حا زبر آ، احا، احا، دال دو زبردن، دال دو زبردن، احدن، احدن، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، دال دو زبردن، دال دو زبردن، ہدن. ہدن. اب دیکھیے یہاں پہ یا ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا. جس طرح انگریزی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں بھی یہ لکھا جائے گا لیکن اس یا کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں. جیسا کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے. قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان. الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرا شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان نقل فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ مدنی چینل پر سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہماری تقریباً 6 تختیاں یہ مکمل ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 7ویں تختی پڑھیں گے. تمام اسلامی بھائی اپنے قاعدوں کو کھول لیجئے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی مدنی قاعدہ لے لیں اور مدنی قاعدہ لے کر اس سے آج ہمارے ساتھ آپ بھی سبق پڑھیے. گھر کے جو بچے آپ کے موجود ہیں ادھر ادھر انہیں بھی بلا لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی تعلیم قرآن سے آراستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی کہ قرآن مجید فرقان حمید درست طور پر پڑھنا آپ کو انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. تو الحمدللہ 6 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں جن میں حروف تہجی بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں. اس کے علاوہ حرکات آپ نے پڑھی، حروف مستعلیہ پڑھے اور تنوین پڑھی، اور اس کے بعد ان سب تختیوں کا مجموعہ آپ نے سبق نمبر 6 کے اندر پڑھا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق نمبر 7 ہم شروع کریں گے. اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آئیے چند مدنی پھول عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں اس سبق کے اندر واو اور یا پر لگی ہے. یہ سبق آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے. واو اور یا پر جو حرکت لگی ہے اس علامت کو
جزم کہتے ہیں. آپ جزم کو اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جس حرف پر جزم اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. اور اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم. دوبارہ مل کے کہہ دیجئے کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر یہ جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن کہتے ہیں. اچھا، ساکن اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ با واو پیش بو. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ اس کے ساتھ مل کر پڑھا گیا. اب یہاں پر جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ سبق ہمارا ہے حروف مدہ کا. کس کا سبق ہے؟ حروف مدہ. دوبارہ ایک مرتبہ دہرائی، کس کا سبق ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف مدہ کون سا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یا مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں حضور؟ 3 ہیں. اچھا، اور یہ کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. تمام اسلامی بھائی مل کے دہرائیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اور کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب یہ کب ہوتے ہیں؟ یہ آئیے سنیے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کریں گے، با الف زبر با. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ الف مدہ ہوا. کیا ہوا؟ الف مدہ. آئیے واو مدہ سیکھیے. واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. جی بتائیے واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. جیسے با واو پیش بو. آپ پڑھیے، با واو پیش بو. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، با یا زیر بی. با یا زیر بی. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے ہجے کا ایک طریقہ کار ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس تختی کا آغاز کریں گے. پڑھیے، با الف زبر با، با الف زبر با، با واو پیش بو، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با یا زیر بی، با بو بی. با بو بی. آئیے کچھ دورہ لیتے ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. بتائیے، آپ بتائیے حضرت کہ جو ابھی ہم نے سیکھا کہ الف مدہ کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. سبحان اللہ. انہیں امیر علیہ سنت کا رسالہ کفن چوروں کے انکشافات. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا حضرت آپ بتائیے کہ واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت یہ ایمان افروز رسالہ قبر کا امتحان ہمارے اسلامی بھائی کو ماشاء اللہ ابھی سبق بتایا گیا ہے، اور الحمدللہ عز و جل انہوں نے اس قاعدے کو بھی درست بتایا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہ حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کا رسالہ مردے کے صدمے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کا رسالہ ضیاء درود و سلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قاعدہ انشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو تختی پڑھنا آپ کے لیے بے حد آسان ہو جائے گی. تو امید ہے کہ اتنے دہرانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اب آپ اس قاعدے کو اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. آئیے اس تختی کی مشق کرتے ہیں.
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با. با الف زبر با. اچھا ہجے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مکمل مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. با واو پیش بو. با واو پیش بو. با یا زیر بی. با یا زیر بی. با بو بی. با بو بی. تا الف زبر تا. تا الف زبر تا. تا واو پیش تو. تا واو پیش تو. تا یا زیر تی. تا یا زیر تی. تا تو تی. تا تو تی. ثا الف زبر ثا. ثا الف زبر ثا. ثا واو پیش فو. ثا واو پیش تو. ثا یا زیر ثی. ثا یا زیر ثی. ثا ثو ثی. ثا ثو ثی. جیم الف زبر جا. جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی. جیم یا زیر جی. جا جو جی. جا جو جی. حا الف زبر حا. حا الف زبر حا. حا واو پیش حو. حا واو پیش حو. حا یا زیر حی. حا یا زیر حی. حا حو حی. حا حو حی. خا الف زبر خا. خا الف زبر خا. خا واو پیش خو. خا واو پیش خو. خا یا زیر خی. خا یا زیر خی. خا خو خی. خا خو خی. دال الف زبر دا. دال الف زبر دا. دال واو پیش دو. دال واو پیش دو. دال یا زیر دی. دال یا زیر دی. دا دو دی. دا دو دی. ذال الف زبر دا. دال الف زبر دا. ذال واو پیش دو. دال واو پیش دو. ذال یا زیر دی. دال یا زیر دی. ذا ذو دی. دا دو دی. را الف زبر را. را الف زبر را. را واو پیش رو. را واو پیش رو. را یا زیر دی. را یا زیر ری. را رو ری. را رو ری. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو پہلے دو جو ہم نے پڑھے را الف زبر را. را واو پہ شروع یہ موٹے پڑھے جائیں گے پر پڑھے جائیں گے یا باریک پڑھے جائیں گے؟ موٹے پڑھے جائیں گے. کیوں پڑھے جائیں گے؟ اسے کہ را سے پہلے را کے اوپر زبر ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے حرف میں را کے اوپر پیش ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ری کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑے اچھے انداز سے آپ نے بتایا. تو مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا کہ را پر زبر پیش ہے اسے موٹا پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہے تو اسے باریک پڑھیں گے. ماشاء اللہ. آگے سبق پڑھیے. زا الف زبر زا. زا الف زبر زا. زا واو پیش زو. زا واو پیش زو. زا یا زیر زی. زا یا زیر زی. زا زو زی. زا زو زی. سین الف زبر سا. سین الف زبر سا. سین واو پیش سو. سین واو پیش سو. سین یا زیر سی. سین یا زیر سی. سا سو سی. سا سو سی. شین الف زبر شا. شین الف زبر شا. شین واو پیش شو. شین واو پیش شو. شین یا زیر شی. شین یا زیر شی. شا شو شی. شا شو شی. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کر پڑھیں. پڑھیے. سو سو سی. سو سو سی. دا دو دی. دا دو دی. تا تو تی. تا تو تی. ذا ذو ذی. ذا ذو ذی.
عاعوعی عاعوعی غاغوغی غاغوغی فافوفی فافوفی قاقوقی قاقوقی کاکوکی. کاکوکی. دیکھیے دونوں لفظوں میں فرق، وہ قاف موٹا، ٹھیک ہے، اور جو بعد والا کاف پڑھا گیا یہ باریک. پڑھیے قاقوقی، قاقوقی بعد والا کاکوکی، کاکوکی لالولی لالولی مامومی مامومی نانونی نانونی واووی. واووی. آئیے اس کے ہجے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اسے ہجے سے پڑھتے ہیں. پڑھیے واو الف زبر وا، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، واو یا زیر وی، واو وی، واو وی، ہا ہو ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ زبر آ نہیں ہو سکتا، صحیح نا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، آ او ای. آ او ای. اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس سے میں نے حمزہ کیوں پڑھا؟ الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے. سوال لگا نہیں سکتا. بالکل، جب بھی الف پہ کوئی حرکت آتی ہے اسے حمزہ کہتے ہیں. یا الف زبر یا، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا واو پیش یو، یا زیر ی، یا زیر ی، یا یو ی. یا یو ی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ نے سبق نمبر 7 حروف مدہ پڑھا. آپ نے یہ سنا کہ حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. پہلا کون سا ہے؟ الف مدہ. کون سا ہے؟ الف مدہ. دوسرا ہے واو مدہ. اور تیسرا ہے یا مدہ. الف سے پہلے کیا آ جائے کہ الف مدہ ہوگا؟ زبر. مل کر کے یہ کیا آ جائے؟ زبر. تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے حرف پر کیا آ جائے کہ واو مدہ ہوگا؟ پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اور یا ساکن سے پہلے کون سی حرکت آئے تو یا مدہ ہوگا؟ زیر. ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ابھی آپ اسلامی بھائی ان اسباق کی دہرائی فرما لیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بی تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو فی. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جیم یا زیر جی، جا جو جی، حا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سبق کے اختتام پر ایک وظیفہ دیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ یا علیمو. کیا ہے؟ یا علیمو. مدنی چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. یا علیمو 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پیئیں یا پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. جو طلبہ ہیں وہ اکثر اس چیز کی خواہش کرتے رہتے ہیں کہ حافظہ مضبوط ہو، اور ہم بھی یہاں مدرسۃ المدینہ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی حافظہ مضبوط چاہیے. تو آپ اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی
اگر اس ورد کو اپنائیں جو الحمدللہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے ملا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی حافظہ مضبوط ہوگا. اب انشاءاللہ عز و جل درس فیضان سنت ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلوۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان بسم اللہ پر ہمارا درس جاری و ساری ہے. آئیے اسی کے اندر سے میں آپ کو دعوت اسلامی کی ایک بہار سناتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کی تو بہت بڑی شان ہے اور ان کی کرامات کے بھی کیا کہنے ہیں. اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی غلامی، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز ہے. اس سے وابستگان پر بھی رب کائنات عز و جل کے ایسے ایسے انعامات ہوتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. چنانچہ بروز اتوار 26 ربیع النور شریف سن 1420 سنہ ہجری بمطابق 11 جولائی 1999 بوقت دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالہ موسیٰ کی ایک مصروف شارع پر کسی ٹرالر نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری محلہ ساکن اسلام پورہ لالہ موسیٰ کو بری طرح کچل دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے، اور حیرت بالا حیرت یہ کہ حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے جا رہے تھے. سبحان اللہ. لالہ موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا. انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا بقصب بیان ہے. الحمدللہ عز و جل محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا. سبحان اللہ. یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران و ششدر تھے کہ زندہ کس طرح ہیں اور حواس اتنے بحال کے بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با حوصلہ اور با کمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے. کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بارگاہ محبوب باری عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسط بے قراری اس طرح استغاثہ پیش کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی جائیے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری مدد فرمائیے. یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے معاف فرما دیجئے. اس کے بعد بآواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. جی ہاں، جو مسلمان حادثے میں فوت ہو وہ شہید ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ان دنوں مختلف اخبارات نے شائع کیا تھا. الحمدللہ عز و جل شہید دعوت اسلامی محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے، اور حادثے کے ایک روز قبل ہی عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ سفر کر کے لوٹے تھے. سبحان اللہ. مرحوم روزانہ صدائے مدینہ بھی لگاتے تھے. سبحان اللہ. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ کہلاتا ہے. اور یہ مدنی انعام میں بھی سوال آتا ہے کیا آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ تو نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ کہلاتا ہے. الحمدللہ عز و جل بے شمار خوش نصیب اسلامی بھائی یہ سنت ادا کرتے ہیں. تو یہاں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ موبائل کے ذریعے
اس کے علاوہ جو کہیں کہ ہمارے گھر پر آ کر دستک دے دیجئے، ہماری گھنٹی بجا دیجئے، جو کہیں انہیں جا کر انشاءاللہ نماز فجر کے لیے ضرور جگائیں گے انشاءاللہ۔ تو جی ہاں، نماز فجر کے لیے جگانا مسلمانوں کو جگانے سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ بنی ثقیف کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص پر گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلاتے۔ سبحان اللہ۔ جو خوش نصیب صدائے مدینہ لگاتے ہیں الحمدللہ عز و جل ادائے سنت کا ثواب پاتے ہیں۔ یاد رہے پاؤں سے ہلانے کی سب کو اجازت نہیں، سب کو اجازت نہیں ہے، صرف وہ بزرگ پاؤں سے ہلا سکتے ہیں جس سے سونے والے کی دل آزاری نہ ہوتی ہو۔ ہاں اگر کوئی معنی شرعی نہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے پاؤں دبا کر جگانے میں حرج نہیں۔ یقیناً ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنے کسی غلام کو مبارک پاؤں سے ہلا دے تو اس کے تو سوئے ہوئے نصیب جاگ دے، اس کے سوئے ہوئے نصیب جگا دے، اور کسی خوش بخت کے سر آنکھوں سینے پر اپنا مبارک قدم رکھ دیں تو خدا کی قسم کونین کا چین بخش دیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھو قدم جانے عالم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ایسا لگتا ہے محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی اور انہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فضل و کرم جس پر بھی ہوا اس نے مرتے دم کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں گیا لا الہ الا اللہ۔ تو الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مکہ مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و بڑے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے شہروں میں، ملکوں میں پتہ کیجیے جہاں دعوت اسلامی کا مدنی اجتماع ہوتا ہے وہاں شرکت کیجیے۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے، اور آپ اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ یہ مدنی مقصد دہرائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ مدنی مقصد دہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ ملک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير،
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم آئیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کی یہاں پر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہم آمین پڑھنے پڑھانے اور درس میں جو غلطیاں ہو گئیں اسے معاف فرما دے اللہم آمین تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہم آمین عمل کا جذبہ دے دے آمین ہم سب کو 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والا بنا دے اللہم آمین سچا پکا عاشق رسول بنا اللہم آمین دے والدین کا فرما بردار کر دے اللہم آمین ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما اللہم آمین جتنے اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں مدنی چینل پر جو ناظرین اس وقت دنیا بھر میں شامل ہیں یا اللہ ان سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دے اللہم آمین سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما اللہم آمین یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہم آمین مولا کریم یا رحم الراحمین
اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اللہم آمین۔ میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، اللہم آمین۔ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت اور جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، اللہم آمین۔ عالم اسلام کا بول بالا فرما، اللہم آمین۔ دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے۔ اللہم آمین۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کہ علم میں، عمر میں، عمل میں وسعتیں برکت عطا اللہم فرما۔ آمین۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے عارف تعلیم قرآن ہو جا